اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہیں جو اکنامک ایشوز پہ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسد، یہ ہم نے دیکھا کہ 36% جو پیداوار ہے تیل کی اس پہ اوپیک کا کنٹرول ہے، تو اس وقت جو سپلائی ہے اور جو قیمتیں ہیں ان کو اوپیک اس لحاظ سے کتنا متاثر کرتی ہے؟ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، سارا اس طرح سے نہیں ہے۔ ایون دو اگر ہم دنیا کی اوور آل پروڈکشن دیکھتے ہیں تو 92 ملین بیرلز پر ڈے کی پروڈکشن ہے، جس میں سے اوپیک جو ہے وہ تقریباً 33 ملین بیرل 32.9 ملین بیرل جو ہے ایگزیکٹلی دیتا تھا اکتوبر تک کے۔ اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو اکتوبر کے نمبرز کے بعد جو چیزیں اب جو یہ کٹس اناؤنس ہوئے ہیں یہ بھی اکتوبر کی بیسس پہ ہی ہوئے ہیں، اور اکتوبر کی پروڈکشن 32.9 میں سے 1.2 یہ مائنس کریں گے، اور 1.2 کا بھی جو 12 لاکھ کا بریک اپ بنتا ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ جو ہے وہ سعودی لیڈ اوپیک جو ہے وہ کرے گا۔ اوپیک پلس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رشیا بھی اس میں چونکہ شامل ہے، رشیا کی جانب سے تقریباً 4 لاکھ بیرل جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا۔ جب ہم نان اوپیک کی بات کرتے ہیں تو بڑے پلیئرز کون ہیں؟ نان اوپیک میں سب سے بڑا تو رشیا ہے، اس کے بعد یو ایس اس وقت سب سے بڑا پلیئر ہے، کیونکہ یو ایس کی اگر ہم پروڈکشن دیکھیں اٹس ڈفرنٹ ناؤ۔ دنیا جتنی چینج ہوئی ہے، اب 11 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ صرف یو ایس پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس کٹ کے بعد سعودی پروڈکشن اس سے کم ہوگی، تو یو ایس سب سے بڑا جو ہے پروڈکشن دینے والا ملک ہوگا، جس میں اب 75 ایئرز کے بعد شاید یو ایس جو ہے اس وقت نیٹ ایکسپورٹر بھی ہے تیل کے لیے۔ تو یہ جو میتھ تھا کہ شاید یو ایس ہر جگہ سے تیل کی پیداوار کے لیے جو ہے ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ اب چینج ہوتا نظر آئے گا شیل انرجی کی وجہ سے۔ اور صدر ٹرمپ کا یہی کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آنی چاہیے، بہت اوپر ہیں، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ آئل کی جو پروڈکشن اس میں کٹس نہ کیے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اوپیک نے روس کے ساتھ مل کے یہ کٹس کر لیے۔ یہ بتائیے قیمتوں کا ٹرینڈ کیا چلتا رہا ہے اس سال؟ اگر اس پہ نظر ڈالیں کیا نظر آتا ہے؟ $60 اس سال، جب ہم نے $60 پر بیرل سے تقریباً سٹارٹ ہوئی اس سال کی قیمتیں 2018 کے شروع میں، اور اوور آل سال میں مئی میں تقریباً ایک اپ سرج آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا جولائی میں ایک اپ سرج آیا، اور سپٹمبر میں ایک اپ سرج آیا، جب قیمتیں جو تھیں وہ $70 کے پاس تھیں۔ لیکن خشوگی کا جو قتل تھا، جمال خشوگی کا جو قتل تھا، اس کے بعد جو پریشر سعودی پہ ماؤنٹ ہونا شروع ہوا، اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم نے پرائسز میں ایک ڈاؤن فال دیکھا، جس کی وجہ سے $50 پر بیرل پہ بھی آئی، جو کہ سعودی اکانومی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی اگر $50 کے پاس رہتا ہے۔ اس کے دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ٹرمپ اس بات پہ کافی خوش تھے، صدر ٹرمپ کی جانب سے اس پہ ٹویٹ بھی دیا گیا کہ اس لیول پہ پرائسز رہتی ہیں تو دس از اے ٹریٹ فار تھینکس گیونگ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تھینکس گیونگ پہ انہوں نے اس طرح کا ایک ٹویٹ بھی دیا تھا، لیکن سعودیز کے لیے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ سال کی لوئسٹ پرائسز ہیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا پاکستانی پیٹرول پمپ پہ کسی قسم کا چینج دیکھ سکتے ہیں پرائسز میں؟ پاکستانی اور کسی بات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک بات پہ خوش ہوں یا نہ ہوں، اس بات پہ ضرور ہوں گے عام صارف کہ صدر ٹرمپ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، اور پاکستانی صارف بھی اسی بات پہ خوش ہوگا کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں۔ پاکستان کے لیے یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پہ بھی پریشر آ رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم پیٹرول کی قیمتیں یا کروڈ آئل جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو ایک ڈبل ایج سورڈ ہوگا لوکل کسٹمر کے لیے اور لوکل کنزیومر کے لیے، جس میں کافی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر اس لیے بھی آتا ہے کہ ایک بیرل اگر ہم دیکھیں $60 لیٹس اسیوم جس طرح سے اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے، برینٹ جو ہے وہ تقریباً 60 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، WTI کروڈ جو ہے وہ تقریباً 51-52 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتا ہے پاکستان کے صارفین کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تو شاید وہ اس کو بہتر کوریلیٹ کر سکیں کہ کیا ایکویشن بنے گی آنے والے دنوں میں۔ اور پلس پاکستان میں اوگرا بھی ہے جو خود پرائسز کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے، تو اب یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ پیٹرول پمپ پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال بین الاقوامی منڈی میں ہم نے دیکھا کہ $63 پر بیرل تک پرائس چلے گی۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ اسد۔